بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم تفسیر کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر تفسیر کا معنی اور مفہوم اور اس کی اقسام ڈسکس کی جا چکی ہیں۔ تفسیر کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے قرآن مجید کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کی تفصیلات کو جاننا یہ اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں دیکھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور وہ لوگ اگرچہ عربی تھے لیکن اس کے باوجود وہ عربی جاننے کے باوجود قرآن مجید سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، لہٰذا اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معنی ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد، ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ تو اس طرح آیات نازل ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ ایک جو اس کی ضرورت اس تفسیر کو جاننے کی اس لیے بھی ہے کہ جو مجمل باتیں ہوتی تھیں، جو مبہم باتیں ہوتی تھیں، جن کے اندر ابہام ہوتا تھا یا اختصار ہوتا تھا، ان کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور بعض اوقات تو قرآن مجید کے اندر ہی دوسرے مقام پر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو جاتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید ہی کے اندر دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کے اندر فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ایمان والے لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تفسیر بعض جگہوں پہ جو اس کی مختصر چیزیں ہیں ان کو تفصیل بیان کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک اس کی جو ضرورت ہے وہ قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصطلاحات میں دیکھیے، مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کے لیے جو عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لفظی معنی تو دعا کے ہیں، جبکہ صلاۃ جو ہے اس کا جو اصطلاحی معنی ہیں وہ عبادات، وہ 5 وقت فرض کردہ وہ عبادت ہے اللہ کی طرف سے جو مسلمان ادا کرتے ہیں، اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر انہی چیزوں کی تفصیل کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، اس کے اندر فرائض اور واجبات کتنے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر بیان نہیں ہے۔ قرآن نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا، یہ اس کے اندر تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ یہ نماز جو ہے کتنی رکعتیں ہوں گی، اس کے کتنے جو ہے وہ فرائض ہوں گے، کتنے واجبات ہوں گے۔
یہ ساری تفصیل تفسیر کے ذریعے ہمیں پتہ چلی. جو احکام والی آیات کی تفسیر جب ہم نے دیکھی تو اس میں اس احادیث کے ذریعے اور صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ نماز کی تفصیلات ہیں. اسی طرح حج ہے. حج کے احکام اجمالاً تو بیان قرآن مجید میں کر دیے گئے ہیں، لیکن تفصیلاً ان کے جو احکام ہیں وہ جاننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تفسیر کی ضرورت ہے کہ مناسک حج کی جو تفسیر کی گئی وہ کیا تھی، اور اس مناسک حج کو کس طرح انہوں نے آگے جو ہے وہ نافذ کیا اور ان کو کس طریقے سے عملی شکل دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ تفسیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفکر اور تدبر کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو گویا فکری جمود کا خاتمہ کرنا مقصود تھا کہ انسان غور و فکر کرے اس کے زوال کے کیا اسباب تھے. قرآن مجید پر مسلسل غور و فکر کرنے سے انسان کے سامنے بہت سارے جہان کھلتے ہیں، بہت ساری ان کے سامنے راہیں کھلتی ہیں. تو یہ تفسیر کی ایک اہم ضرورت تھی تاکہ لوگ فکری جمود سے نکلیں اور غور و فکر اور تفکر اور تدبر سے کام لیں. اس کے ساتھ ساتھ غلط نظریات کی جو تردید ہے، مسلمانوں نے جو تفسیر کے ذریعے قرآن مجید کی جو مختلف تعویلیں کر کے اپنے اپنے مقاصد کی طرف استعمال کیا جاتا تھا، اس کو صحیح تفسیر، صحیح احادیث کے ذریعے تفسیر، اصولوں کی بنیاد پر تفسیر کر کے تو ان غلط نظریات کی بھی تردید کی گئی اور قرآن مجید کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروایا گیا. اس کے علاوہ قرآن مجید کی کئی ایسی تعلیمات ہیں جو عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. مثلا قرآن مجید کی ایک آیت آئی کہ تم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیسے علیحدہ ہو جائے سحری کا ٹائم کے تعین کے لیے. تو بعض صحابہ نے اپنے سرہانے کے نیچے جو ہے وہ سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے رکھ لیے، لیکن قرآن مجید نے ہی اس کی وضاحت فرما دی من الفجر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ اس سے مراد فجر کی جو ہے وہ سفیدی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید انسان کو بہترین رستہ دکھاتا ہے، بہترین راہ دکھاتا ہے. اس رستے کو اپنانا اور اس رستے کو جو ہے وہ اختیار کرنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان قرآن مجید کے ساتھ لو لگائے اور قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھے اور قرآن مجید کی تفسیر پہ عمل کرے. جب قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو پھر اس کا جو مقصد ہے ہدایت دینا وہ پورا ہو سکے گا. یہ چند ایک نکات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی تفسیر کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر پھر بعد میں بات کریں گے. فی الحال آپ اس ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.